اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیا نہیں بول رہے ہیں، تو لہٰذا دو چیزیں ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے، جنہوں نے گریجویشن پہ حملے کیے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں ہوں گی۔ اور میں بھی کہتا ہوں کہ میرا کام تو ہے، دیکھیں، آئین اور قانون کی پاسداری۔ میں جب تک بیٹھا ہوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا۔ مجھے ایک سمری وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجی تھی کہ میں ایک ایڈوائزر لینا چاہتا ہوں اور 4 اسپیشلسٹ لینا چاہتا ہوں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل ہے 130 سب سیکشن 11، اس میں 18 امینڈمنٹ کے بعد ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ 5 سے زیادہ ایڈوائزر نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو چھٹے ایڈوائزر کی انہوں نے سمری بھیجی، تو میں نے کہا کہ آپ آئین اور قانون پڑھ لیں، یہ کوئی پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں جس میں آپ عہدے بانٹ رہے ہوں۔ تو میں آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا۔ آئین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں چھٹا ایڈوائزر صوبے میں رکھوں۔ تو میں نے اس کی سمری کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایڈوائزر کو ڈی نوٹیفائی کریں گے تو دوسرا ایڈوائزر آئے گا۔ تو لہٰذا جب تک میں بیٹھا ہوں میں آئین کی پاسداری کروں گا اور قانون کی عملداری ہوگی۔ کنڈی صاحب، آپ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ اس پوسٹ پہ آئے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا وہ جو گفتگو کرتا ہے، کیا اس سے پاکستان کی صالحیت کو خطرات نہیں ہو سکتے؟ اس سے پاکستان کیا کمزور نہیں ہوگا؟ بالکل، وہ اس کے ایجنڈے میں ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ ہو۔ انہیں جو کل تقریر کیا وہ کوئی چیف منسٹر یا اسٹیٹس میں سے تقریر نہیں ہے۔ وہ جس طریقے سے انہوں نے اسپیچز کی ہیں، اگر اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اداروں کو دھمکیاں دی ہیں، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ ایکشن نہیں، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں اور بھی زیادہ کریں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ 2 ہفتے کے الٹیمیٹم میں اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑھکیں کتنا کام آتی ہے، عمل درآمد یہ کتنا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں یہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اس وقت جنوبی اضلاع جو خیبر پختونخوا کے ہیں، کوہاٹ سے لے کے ڈی خان تک، اس میں حکومت کی ریٹ بالکل زیرو ہے۔ نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ دن دہاڑے گاڑیاں لوٹی جاتی ہیں، ان میں چیک کیا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کون ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سی ایکٹیویٹیز وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے آبائی علاقے کے زمینوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جج اغوا ہوتا ہے، چاہے جج پہ فائرنگ ہوتی ہے، چاہے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، چاہے فوجیوں اور پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، چاہے کوئی اغوا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں اگر 3-4 اغوا ہوئے ہیں، ہمارے کرنل صاحب اغوا ہوئے ہیں اور نادرہ کے آفیسر تھے۔ تو کلاچی جو ہے وہ ہمارے سی ایم صاحب کا گاؤں ہے۔ جو شخص اپنے گاؤں میں ریٹ نہیں برقرار کر سکتا، 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ ریٹ بحال نہیں کر سکتا یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو میں دوسری بات کہوں گا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آج تک انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، آج تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی صوبائی کابینہ کی یا صوبائی اسمبلی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس پہ لا اینڈ آرڈر ڈسکس کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 2/3 اکثریت کا وزیر اعلیٰ 4 دفعہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر چکا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ میرے اراکین پارلیمنٹ میرے اوپر کرپشن کا الزام لگائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی سے اعتماد کھو چکا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ فی الفور اعتماد کا ووٹ لے، کیونکہ جو شخص 2/3 والا اپنے صوبائی اسمبلی سے آنے سے ڈرتا ہو تو آپ خود سمجھ لیں کہ 1-1.5 مہینے سے اجلاس ملتوی ہو رہے ہیں، صوبے میں دہشت گردی عروج پہ ہے، بھتہ مافیا عروج پہ ہے، ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہمارے پولیس اور فوج کے نوجوان جو ہے وہ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا کی بات کریں، دیکھیں سیاستدانوں کا احتساب کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ پکڑ لیں اور بولیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو۔ فوجیوں کا اور جوڈیشری کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہاں پہ کورٹ مارشل ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کے ذریعے ان کا جو بھی جوڈیشل سسٹم کے ذریعے وہ کرتے ہیں۔ آرمی ایکٹ کے ذریعے کارروائی کی بات دیکھیں اس پہ اب اگر انہوں نے اپنے لوگوں کو پکڑا ہے، ہمیشہ وہ پکڑتے ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، اس کے ذریعے ٹرائل ہوتے ہیں۔ وہ ٹرائل ہو رہے ہیں جن لوگوں نے پکڑا ہے، کوئی ثبوت کے ساتھ پکڑا ہوگا۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جن کو پکڑتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے پکڑ لیے، انہوں نے کوئی ثبوت کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ٹرائل ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کے خلاف ہے، جو اس ملک کے آئین کو نہیں مانتا، جو اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، چاہے وہ کے پی کا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ہے، سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، کشمیر کا ہے، جی بی کا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، زیرو ٹالرنس ہوگا۔
اور اس ملک میں سب سے زیادہ جو نقصان دیا ہے کہ یہاں پر سزا جزا نہیں ہے. آپ جو کچھ بھی کر لیں نہ آپ کو سزا ملتی ہے. اگر آپ اچھا کام کر لیں تو اسے کوئی آپ کو شاباشی نہیں ملتی. اگر آپ نے جو 9 مئی ہوا ہے اس میں جس طریقے سے کارروائی کی گئی ہے لوگوں کے ذریعے, وہ میں سمجھتا ہوں ملک دشمن بھی شاید نہ کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے فوجی عملہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم آج جائیں ان عدالتوں میں جائیں جو فوجی عدالتیں ہیں کو ٹرائل ہوگا. آپ نے سارے کسی بھی سب آپ نے چن چن کے فوجی عملہ کو نقصان پہنچایا جیسے آپ کسی دشمن ملک کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو 9 مئی میں چاہے وہ میں ملوث ہوں, چاہے آپ ملوث ہیں, چاہے میرے رشتہ دار ملوث ہے یا جو بھی ملوث ہے, اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو قرار واضح کی سزا ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں دوبارہ کوئی جرت نہ کر سکے کہ وہ 9 مئی جیسے واقعات کریں. آج تک ہم ان کو اسپیڈی ٹرائل نہیں کر سکے تو ایک ریاست کل دوبارہ آپ کو دکھایا گیا کہ ہم ایک اور 9 مئی کرنے جا رہے ہیں. تو آج بھی وفاقی حکومت نے اس کے اوپر ایکشن نہ لیا, یہ چیزیں ٹھیک نہیں کی, تو خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو کہ پھر کوئی اور 9 مئی ہو جائے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آپ کی بہت ساری باتوں سے متفق نہیں ہے. آج کل آپ وزارتیں بھی آفر کر رہے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے. تو کیا ہے اصل میں ان کے ساتھ جو معاملات بہتر ہو رہے ہیں یا مزید خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہتے ہیں. مولانا صاحب